ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ اینی یہ ثابت کرنے والی ہے کہ وہ ایک بہترین بہو ہے جسے اپنے سسرال کی، ان کی عزت کی بہت فکر رہتی ہے، حالانکہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ سارا سسرال ہی اس کے خلاف ہے اور اسے ناپسند کرتا ہے۔ اب اینی اور عفان شاپنگ مال جاتے ہیں تو اینی وہاں پر فری کو ایک لڑکے کے ساتھ دیکھتی ہے۔ ذرا غور سے دیکھتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ اس لڑکے کو تو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، اور پھر ایک دم سے اسے یاد آتا ہے کہ جب وہ بیچ پہ کھو گئی تھی اور اسے لگا تھا گاڑی میں فری ہے کسی لڑکے کے ساتھ، اس نے مدد کے لیے پکارا تھا لیکن فری اسے یکسر اگنور کر کے آگے بڑھ گئی تھی۔ تب تو اینی خود اتنی ٹینشن میں تھی کہ اسے لگا شاید اسے وہم ہوا ہو، جسے وہ فری سمجھ رہی ہو وہ کوئی اور لڑکی ہو، کیونکہ اینی کو لگتا تھا کہ فاخرہ بیگم جس طرح سے فری پر نظر رکھتی ہیں، فری ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کے کسی لڑکے کے ساتھ لیٹ نائٹ تک باہر نہیں گھوم سکتی۔ لیکن آج فری کو اسی لڑکے کے ساتھ دیکھ کر اینی کو یقین آ گیا کہ اس دن بھی فری ہی تھی۔ اس بات کا افسوس تو اسے بہت ہوتا ہے کہ فری دیکھ بھی رہی تھی کہ اینی کس قدر مشکل میں گرفتار ہے، اکیلی ہے، آدھی رات ہے، سنسان سڑک ہے، اس کے باوجود بھی وہ اسے اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ لیکن اینی کو فری کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسا لڑکا ہے اور فری کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ کر دے کہ ساری زندگی فری اور فاخرہ بیگم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ تو اس وقت تو اینی عفان سے کچھ بھی نہیں کہتی، بس اسے کہتی ہے جلدی یہاں سے چلیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ عفان یہ سب دیکھ کے ہائپر ہو اور مال میں کسی قسم کی ہنگامہ آرائی ہو۔ آج کل تو ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، ذرا سی بات پہ لوگ فوراً موبائل نکال کے ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کی بدنامی منٹوں سیکنڈوں میں گھر گھر پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اینی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر جاتی ہے اور فری کو الگ سے بلا کے اس سے پوچھ گچھ کرتی ہے کہ فری آج تم کہاں تھی اور دیر سے گھر کیوں آئی ہو؟ فری کو تو جیسے آگ ہی لگ جاتی ہے، اینی سے کہتی ہے کہ تم ہو کون اور تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے سوال کرنے کی؟ جس پر اینی کہتی ہے کہ میں تمہاری بھابھی ہوں۔ تو فری بھی سنا دیتی ہے کہ زبردستی کی بھابھی اور دوسری بار بھابھی، جسے میں نے پہلی بار بھی بھابھی کے طور پہ قبول نہیں کیا تھا، اس لیے میرے معاملات سے دور رہو، یہ تمہارے نہیں میرے باپ کا گھر ہے، میں کہاں جاتی ہوں کہاں سے آتی ہوں یہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ لیکن اب فری کو اندر ہی اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ یقیناً اینی نے مجھے پھر سے میرے بوائے فرینڈ کے ساتھ دیکھ لیا ہے، کہیں یہ ممی کو بتا ہی نہ دے۔ تو اس سے پہلے کہ اینی جا کے فاخرہ بیگم سے کوئی بات کرے، فری ہی پہنچ جاتی ہے اپنی ماں کے پاس اور کہتی ہے کہ میرے ساتھ اس گھر میں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو یوں لگنے لگا ہے جیسے میں اپنے باپ کے گھر نہیں بلکہ اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کے گھر میں رہ رہی ہوں۔ یہ ہوتی کون ہے میرے ذاتی معاملات میں دلچسپی لینے والی؟ آج اینی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اور مجھے کہا کہ تم دیر سے گھر کیوں آئی ہو اور تم باہر کس کے ساتھ تھی؟ کیا یہ میرے کردار پہ شک کر رہی ہے؟ ممی یہ میں مزید برداشت نہیں کروں گی، اس عورت کو فوراً گھر سے نکالیں۔ فاخرہ بیگم بھی غصے میں آ کے فوراً اینی کو بلواتی ہیں اور اس سے پوچھ گچھ کرتی ہیں۔ تو اینی کہتی ہے ممی میں نہیں پوچھتی، لیکن آپ تو کم سے کم فری سے پوچھ سکتی ہیں نا کہ یہ کہاں تھی اور کس کے ساتھ تھی۔ فاخرہ بیگم کو تو اینی کی جرت پہ غصہ آتا ہے اور اسے کہتی ہے بی بی اپنے کام سے کام رکھو، ایک تو تم زبردستی کی ہمارے گھر میں گھسی ہوئی ہو، اوپر سے اب تم پوچھ گچھ بھی کرو گی کہ میری بیٹی کہاں تھی اور کس کے ساتھ تھی؟ یہ مجھ سے پوچھ کے گئی تھی، مجھے پتا تھا یہ کس کے ساتھ تھی۔ اور پھر اینی سے کہتی ہیں کہ آج کے بعد اگر تم نے میرے گھر کے ذاتی معاملات میں یا فری کے کسی معاملے میں دلچسپی لی تو یاد رکھنا ہاتھ سے پکڑ کے تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی، پھر بیٹھی رہنا تم بھی اپنی بہن کی طرح اپنے میکے میں جا کر، جب دونوں بہنیں میکے میں جا کے بیٹھو گی نا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ عفان جو دور کھڑا یہ ساری لڑائی سن رہا تھا اب اس کی برداشت جواب دے جاتی ہے، فوراً وہاں پہنچتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے ممی میرے جیتے جی آپ اینی کو گھر سے نہیں نکال سکتی، ہاں اگر مہروز بھائی کی طرح میں بھی مر گیا تو پھر جو مرضی کیجیے گا۔ یہ سن کے تو فاخرہ بیگم کا دل دہل جاتا ہے کہ عفان نے اس لڑکی کی خاطر اتنی بڑی بات کر دی، بھلا فاخرہ بیگم یہ کیسے برداشت کر سکتی ہیں کہ ان کے بیٹے کو کچھ ہو۔ بہرحال عفان کہتا ہے کہ ممی آپ بھی تو فری پر نظر رکھتی ہیں، فکر لاحق رہتی ہے آپ کو کہ یہ دیر سے گھر کیوں آتی ہے، کہاں ہوتی ہے۔ اگر اینی نے بھابھی ہونے کے ناطے یہ فکر کر لی تو اس میں اتنا برا منانے والی کون سی بات ہے؟
اب اینی اور عفان تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ آئمہ جلتی پر تیل کا کام کرتے ہوئے اپنی خالہ سے کہتی ہے کہ خالہ میں دیکھ رہی ہوں اب آپ کا وہ جاہ و جلال نہیں رہا، جیسے آپ اس گھر پہ حکمرانی کرتی تھیں اب تو مجھے لگتا ہے کہ اس گھر پہ اس اینی کی حکمرانی ہونے لگی ہے۔ تو فاخرہ بیگم کو آئمہ کی بات سے واقعی ہی بہت زیادہ تپ چڑھتی ہے، اسی لیے غصے میں کہتی ہیں کہ بہت جلد اس لڑکی کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ بہرحال اکیلے میں انہیں خود بھی تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ آخر فری واقعی ہی رات لیٹ کیوں گھر آتی ہے۔ اسے پوچھ ہی لیتی ہیں کہ فری مجھے بتا ہی دو، کوئی ایسی بات ہے جو میں نہیں جانتی اور میرے علم میں ہونا ضروری ہے۔ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا حساب ہوتا ہے، فری تو اپنی ماں پہ ہی چڑھ دوڑتی ہے کہ آپ بھی اب اپنی بہو کی زبان بولنے لگی ہیں۔ تو فاخرہ بیگم کہتی ہیں کہ اسے بہو مانتی ہے میری جوتی، پتہ نہیں عفان کو بھی کیا سوجھی تھی۔ چلو مہروز کی اور بات تھی، اسے تو کوئی لڑکی مل نہیں رہی تھی اس کی بیماری کا سن کے، لیکن عفان کے لیے تو ایک سے ایک لڑکیاں تیار تھیں، خاندان کی جس لڑکی پہ ہاتھ رکھتا اس کے گھر والے فوراً عفان کو رشتہ دینے کو تیار تھے۔ پتہ نہیں ایسا کون سا جادو کیا ہے اینی نے کہ عفان نے اس بیوہ عورت کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اینی سارا معاملہ عفان کو بتا دیتی ہے، لیکن اسے سمجھاتی ہے کہ اپنے طریقے سے الگ سے بلا کے پوچھئے گا، سب کے درمیان یا ممی کے سامنے پوچھ گچھ مت کیجئے گا، اس طرح سے فری کو غصہ آئے گا، انسلٹ محسوس ہوگی۔ تو عفان اپنی بہن کو میسج کر کے بلواتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ فری مجھے بتاؤ کہ وہ لڑکا کون ہے جس کے ساتھ تم آج مال میں تھی۔ اب فری تھوڑی دیر کے لیے گھبراتی ہے کہ بھائی کو بھی پتہ چل گیا، لیکن پھر فوراً ڈھیٹ ہو جاتی ہے یہ یاد آتے ہی کہ بھائی نے بھی تو امی کے فیصلے کے خلاف جا کے شادی کی ہے، اسی لیے عفان سے کہتی ہے کہ وہ میرا دوست ہے، میرا کلاس فیلو ہے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ میرا پرسنل میٹر ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ گھر میں کسی اور کو یا ممی کو بھی بتائیں اس بارے میں۔ عفان کہتا ہے جب شادی کرنا چاہتی ہو تو بتانا تو ضروری ہوگا، اور مجھے اس کا نمبر دو، ایڈریس دو، تاکہ میں اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکوں۔ اس پر فری مزید چڑ جاتی ہے، عفان سے کہتی ہے کہ آپ نے جس لڑکی سے شادی کی ہے ممی کو یا کسی کو بھی وہ پسند نہیں تھی، پھر بھی آپ نے اپنی مرضی کی، اس لیے اس لڑکے کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جیسا بھی ہے بہرحال آپ کے ان لاس سے کافی بہتر فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور میں اسی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ عفان کو تو بہت افسوس ہوتا ہے اپنی بہن کی ہٹ دھرمی پہ، لیکن اینی عفان سے کہتی ہے کہ اس وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فری کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے، کوئی ایسا برا لڑکا ہو جو اس کی زندگی تباہ کر دے۔ اگر وہ اچھا لڑکا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ابھی ان دونوں کی بات پکی کر دیتے ہیں اور بعد میں شادی کر دیں گے جب ان کی تعلیم پوری ہو جائے گی۔ آپ اس لڑکے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب عفان اپنے طور پہ تحقیق کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ لڑکا بہت ہی لو سٹینڈرڈ فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اب عفان کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ فری کو تو ہم نے بہت ناز و نعم سے پالا ہے، اگر اس نے اس لڑکے سے شادی کرنے کی ضد کی تو بھلا وہ اس لو سٹینڈرڈ لڑکے کے ساتھ کیسے نبھا سکے گی۔ اسی ٹینشن کے ساتھ اینی سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لڑکے کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں، لیکن اس کی فیملی بہت لو سٹینڈرڈ ہے۔ تو اینی کہتی ہے آپ فیملی کو نہ دیکھیں عفان، آپ اس لڑکے کے بارے میں معلومات کریں کہ اس کی شہرت کیسی ہے۔ اگر لڑکا کردار کا اچھا ہے تو ہماری فری کی اس کے ساتھ خوشی بھی ہے، آپ اس کے ساتھ فری کی شادی کر دیں، فری خود مینج کر لے گی، وہ ماشاءاللہ سے بہت سمجھدار ہے۔ اور جہاں تک سٹینڈرڈ کا تعلق ہے تو پھر ہماری فیملی بھی تو آپ لوگوں کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں تھی، پھر بھی تو آپ لوگوں نے ہمارے گھر رشتہ بھیجا اور مجھے اور ایمل کو بہوئیں بنایا۔ تو ناظرین آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔